چونکہ پوری کتاب کو سمجھانے کا ٹائم نہیں ہے، بہت لمبی ہے، تو جو اسپیسیفک چیزیں جو جہاں کویسچنز آتے ہیں وہ میں آپ کو جلدی سے سمجھا دیتا ہوں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد اگلا پارٹ ہوگا۔ جنس جنڈر ہے یہاں پر واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے۔ جنس آپ جانتے ہیں جنڈر کو کہتے ہیں واحد ایک کو کہتے ہیں واحد، تثنیہ دو کو کہتے ہیں، جمع بہت ساروں کہتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں بخوبی کہ عربی اور اردو میں فرق یہ ہے، اردو میں واحد اور جمع ہوتے ہیں دو بس، ٹھیک ہے، واحد ایک کے لیے، جمع بہت ساروں کے لیے۔ اور کیا ہے کہ عربی میں واحد ہوتا ہے، پھر تثنیہ ہوتا ہے، پھر جمع۔ یہ تثنیہ صرف اور صرف دو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور جمع دو سے زیادہ یعنی بہت ساروں کے لیے۔ عربی اردو میں پہلے ڈیفرنس یہ سمجھ لے، پھر آپ کو تثنیہ کا مطلب بھی انشاءاللہ آسانی سے سمجھ آئے گا اور آپ پڑھ بھی سکیں گے۔ مثلاً غائب کے لیے، ٹھیک ہے، تھرڈ پرسن ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ہم کسی کے بارے میں اگر بات کر رہے ہیں، مذکر میں ہے وہ، ہے بھی ایک وہ، تو ہم کیا کہیں گے اسے؟ ہوا وہ ایک مرد۔ اوکے، سمجھ آ رہی ہے یہاں تک؟ انشاءاللہ آ رہی ہوگی۔ تثنیہ ہما وہ دو مرد، ٹھیک ہے، غائب کی بات ہو رہی ہے، وہ دو مرد جو آئے تھے آپ کے پاس، عربی میں ہم کہیں گے ہما، ٹھیک ہے، تثنیہ وہ دو مرد، اور جمع میں ہم انہیں کہیں گے ہم وہ سب مرد یا وہ بہت سے مرد۔ غائب کے لیے مذکر کیا آئے گا اس میں؟ ہوا وہ ایک مرد، ہما دو کے لیے آئے گا وہ دو مرد، اور ہم وہ سب مرد یا وہ بہت سے مرد جمع کے لیے۔ اوپر والی لائن انشاءاللہ کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اب غائب یعنی کہ ہمارے پاس یا ہمارے سامنے ہے نہیں مؤنث جس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، جنڈر میں وہ مؤنث ہے بھی وہ ایک، لیکن ہم اسے کیا کہیں گے عربی میں؟ ہیا وہ ایک عورت۔ جنڈر میں غائب کی بات ہو رہی ہے ایک عورت کی، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، تثنیہ میں آ رہی ہے تو دو کا معنی ہوگا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے اوپر، اور جب جمع میں آئے گی تو ہننا، اس کا مطلب وہ بہت سی عورتیں، ہننا وہ بہت سی عورتیں۔ اب اس کو پڑھنے کا انداز آپ کا کیا ہونا چاہیے یاد کرنے کے لیے؟ یار یہ بات تو کلیئر ہے، آپ کو رٹا مارنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے آپ کے پاس۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا۔ یہ غائب کے لیے آپ ذرا ان جو بلاگس ہیں ان کو آپ یاد کر لیں اس طرح سے، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا۔ جب یہ یاد ہو جائیں پھر ان کے میننگ بھی یاد کر دیں۔ ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ بہت سے مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہننا وہ بہت سی عورتیں۔ تو غائب کے لیے آپ اس ٹیبل کو اس طرح یاد کر سکتے ہیں۔ اب مخاطب کے لیے یعنی کہ جو آپ کے سامنے ہوگا بالکل، ٹھیک ہے، مخاطب ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں، سیکنڈ پرسن، اس کو کیسے آپ نے مینیج کرنا ہے مذکر کے لیے۔ اب مذکر ہے ہمارے سامنے ٹھہرا ہوا ہے تو ہم اسے کہیں گے اوئے تو ایک مرد، ٹھیک ہے۔ مخاطب ہے ہمارے سامنے مذکر تو کہے گے انتا تو ایک مرد، انتا تو ایک مرد، انتما تم دو مرد، ٹھیک ہے، جو ہمارے سامنے ٹھہرے ہوں گے۔ تثنیہ میں تو ہم انہیں کہیں گے تم دو مرد جو ہمارے سامنے ٹھہرے ہو نا، تم دو مرد، میں تم سے مخاطب ہوں۔ تو مخاطب کے صیغوں میں آپ نے مذکر سے بات کرنی ہے اور وہ ہے ایک، تو آپ اسے کہیں گے انتا تو ایک مرد، میں تم سے مخاطب ہوں، آپ نے اسے ایسے کہنا ہے۔ اگر وہ دو ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے ٹھہرے ہوئے تو آپ نے کہنا ہے انتما تم دو مرد جو ٹھہرے ہوئے یہاں پر، میں تم سے بات کر رہا ہوں، انتم۔ اور آپ جمع میں جب جاؤ گے تو سب کے سب سے بات کرو گے، تم جو سب مرد میرے سامنے ٹھہرے ہو میں تم سے مخاطب ہوں، تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، تم سب مردوں سے میں کہہ رہا ہوں۔ تو مخاطب کے لیے مذکر میں آپ کیا استعمال کریں گے؟ انتا، انتما تثنیہ کے لیے، اور انتم آپ نے جمع کے لیے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں مؤنث کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے۔ مخاطب مؤنث جو ہمارے سامنے ہوگی ہم نے اس سے کیسے بات کرنی ہے؟ ہم اسے کہیں گے انتی تو ایک عورت، ٹھیک ہے۔ اب اسے ذرا ذہن میں رکھیں، انتا مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ مرد کو اللہ نے وجاہت دی ہے، مرد کو ایک اللہ نے روب دبدبہ دیا ہے، ٹھیک ہے، مالک بنایا ہے گھر کے لیے۔ قرآن میں الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حاکم بنایا عورتوں کے اوپر۔ تو مرد کا صیغہ بھی دیکھیں، انتا تو ایک مرد، اور انتی عورت کے لیے تھوڑا سا نیچے ہے، تو انتی تو ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، تثنیہ میں آ رہا ہے۔ اوپر آپ اس بلاگ کو دیکھیں تثنیہ ہے، تو تثنیہ میں آ رہا ہے آپ کے سامنے جو مخاطب عورتیں ٹھہری ہوئی ہیں دو، تو آپ نے انہیں کہنا ہے انتما یعنی تم دو عورتیں۔ اوپر دیکھیں مذکر کے لیے انتما دو مرد، اور جب عورتوں میں آئے گا تثنیہ تو یہاں پر بھی انتما تم دو عورتیں، تو دونوں کا سیم ہے۔ پتہ کیسے چلے گا مرد ہے یا عورتیں؟ یہ آپ کو سیاق و سباق سے پتہ چلے گا۔ جب آپ کوئی بھی لائن پڑھ رہے ہوں گے عربی میں
قرآن کا ترجمہ تو پیچھے سارا پہلے ڈسکس کر چکا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک عورت ہوگی تو آپ کیا کہیں گے اسے؟ انتی تو ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، اور انتنا تم سب عورتیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم اسے یاد کرنا چاہیں تو وہ کیسے کریں گے؟ اسے بہت سمپل ہے، جس طرح میں نے اوپر آپ کو اس کا سمجھایا ہے، اس کا بھی آپ دیکھ لیں۔ مخاطب کی صیغوں کے لیے آپ نے اس کو رٹا اس طرح مارنا ہے، انت انتما انتم انتی انتما انتن، انت انتما انتم انتی انتما انتن۔ پہلے آپ نے ان کی عربی یاد کر لینی ہے، بہت ضروری ہے۔ جس طرح میں پڑھ رہا ہوں، انت انتما انتم انتی انتما انتن، پھر آپ نے اس کے بعد اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے۔ انتا کا مطلب تو ایک مرد، انتما تم دو مرد، پھر ترجمے کو آپ نے بعد میں یاد کرنا ہے۔ یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ کو عربی یاد کرنی پڑے گی ان کی۔ تو انتا انتما انتم انتی انتما انتن، یہ ہو گیا مخاطب مذکر اور مؤنث۔ اب چلتے ہیں متکلم کے لیے، جو ایک ہی ہے، یعنی ایسا متکلم کہ جو آپ خود ہیں، یعنی کہ میں، فرسٹ پرسن۔ اب میں اپنی بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، آپ ذرا اسے ذہن میں رکھیے کہ میں کس طرح اپنے آپ سے بات کرتا ہوں۔ اب میں اپنی بات آپ سے کرنے لگا ہوں، آپ اسے غور کریں۔ متکلم فرسٹ پرسن کو کہتے ہیں، مذکر اور مؤنث کے لیے دونوں کے لیے میں استعمال کرنے لگا ہوں آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ میں اپنی بات کروں گا، انا، میں ایک، انا نحنو، ٹھیک ہے۔ انا دم فلسطینی، آپ نے سنا ہوگا، یہ جو ٹرینڈنگ میں ہے، عربک کا ایک قصیدہ یا سانگ، کچھ بھی کہہ لیں۔ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ انا، جس طرح ہم آئی استعمال کرتے ہیں انگلش میں، آئی اگر ہم استعمال کریں تو وہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے۔ اگر کوئی عورت بھی کہے گی، وہ کہے گی آئی ایم گرل، میں لڑکی ہوں۔ اگر کوئی مرد کہے گا، وہ کہے گا آئی ایم بوائے، میں ایک لڑکا ہوں۔ جس طرح ہم انگلش میں آئی استعمال کرتے ہیں مرد اور عورت کے لیے، عربی میں بھی ویسے آنا استعمال کریں گے، میں ایک، آنا، میں ایک۔ بہت آسان ہے انشاءاللہ، بالکل آپ نے ٹینشن نہیں لینی۔ اسی طرح نحنو دو کے لیے استعمال کریں گے، ہم کیسے کہتے ہیں انگلش میں؟ وی آر، ٹھیک ہے، ہم سب۔ تو یہاں پر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ عربی میں کیا ہوتا ہے کہ تثنیہ آتا ہے دو کے لیے، اردو میں ایسا نہیں ہوتا، اردو میں صرف جمع ہی ہے، سب اس میں آ جاتے ہیں۔ تو عربی جو ہے بہت ہی وسیع زبان ہے، اس لیے میں کیٹیگری بنی ہوئی ہے ان کی۔ تو نحنو ہم دو، جس طرح وی آر ہم انگلش میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نحنو کا مطلب ہم دو، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں اور میرے ساتھ جو میرا دوست ہے یہاں پر، ہم دو آپ کے یہاں آ رہے ہیں، تو نحنو کا لفظ استعمال کریں گے ہم دونوں کے لیے۔ آپ اسے ٹو دا پوائنٹ ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی آپ کو۔ تو نحنو کا مطلب ہم دو ہی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی نحنو ہے، ہم بہت سے، نحنو ہم دو اور نحنو ہم بہت سے۔ یہی جب آگے جائے گا جمع میں تو سیاق و سباق کے عبارت سے بھی ہمیں بعض اوقات پتہ چل جاتا ہے، جس طرح کہ وی آر گوئنگ ٹو کالج، ہم کالج جا رہے ہیں۔ جو دو ادارے ہوں گے تو ہم دونوں وہاں پر جا کر بیٹھے، تو جب آپ دیکھیں گے کہ پوری عبارت میں یہ دو کی بات ہو رہی ہے تو پھر آپ یہ والا نحنو لے لیں گے۔ اگر آپ دیکھیں گے وہ کہیں گے کہ ہم سارے کے سارے کینٹین میں جا کر بیٹھ گئے، تو تب آپ کہیں گے اچھا یہ بہت ساروں کی بات ہو رہی ہے، تو یہ نحنو دونوں میں آ رہا ہے، جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا ہے پیچھے۔ تو یہ الحمدللہ بہت اہم ہے، میں نے آپ لوگوں کے لیے ان کو تھوڑا سا آسان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں آئی تو انشاءاللہ پھر آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، پھر میں اس کو مزید آسان کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فی الوقت آپ طریقہ دیکھیں یاد کرنے کا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحنو، نحنو۔ ان کو آپ رٹا لگا کے یاد کریں، جیسے ہی یاد ہو جائیں پھر آپ نے ان کی اردو بھی ساتھ یاد کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور سب سے اہم بات جس کا آپ کو انتظار ہوگا کہ اس کی پی ڈی ایف کیسے ملے گی، تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس کی پی ڈی ایف بالکل فری ہے، ہمارے واٹس ایپ گروپ ہیں اس میں ہم یہ بالکل فری بھیجتے ہیں۔ چونکہ نئے لوگ جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے، اور جو نئے لوگ آئیں گے وہ وہاں پر انتظار کریں گے انشاءاللہ۔ پھر ہم ہفتے کے اینڈ پر دوبارہ ساری کی ساری کتابیں واپس بھیجتے ہیں جو ہم نے پچھلے ویک میں بھیجی ہوتی ہیں، تاکہ نئے آنے والے ممبرز کے لیے آسانی ہو۔ تو یہ کتاب آپ کو ہمارے پی ڈی ایف گروپ میں مل جائے گی، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا، یا چینل کے اباؤٹ سیکشن میں جائیے، وہاں پر آپ کو دو لنک ملیں گے۔ ایک ہوگا ہمارے واٹس ایپ چینل کا، اس کو ضرور فالو کریں، اور دوسرا ہوگا واٹس ایپ گروپ کا۔ دونوں کو آپ نے فالو اور جوائن کرنا ہے، اور وہاں پر ویٹ کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو آپ کی کتاب بالکل فری میں مل جائے گی، جس سے آپ یہ سارے آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اس طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔